صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبوب کی ہیں محبوب کی محفل کو بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز سے احسان بھائی، ہمیشہ کی طرح آپ نے آج بھی محفل کے رونق بخش دی، اور ظاہر ہے آپ کی آواز کا اثر اور مولا کا ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فہد بھائی کیسا ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے۔ فہد بھائی کچھ سوالات جو ہیں، خاص طور پہ آپ نے یہ فیلڈ کیوں چنی، وجہ کیا تھی؟ یعنی بچپن سے کسی سیاستدان کو آپ دیکھ رہے تھے، یا کسی نے کہا کہ جناب یہاں چلے جاؤ یہاں بڑے فائدے ہوتے ہیں؟ یعنی 10 طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا کہ بھئی سیاست میں چلے جاؤ یہاں تمہارا نام بھی ہوگا، شہرت بھی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سیاست ہم خدمت کے لیے آئے تھے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جناب سیاست ہمارا کیونکہ ہمارا مزاج ہی ایسا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ وہ ایکٹر ہوتے ہیں وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کے مزاج میں ہوتا ہے سنگر ہوتے ہیں وہ گانے گاتے ہیں، کچھ لوگ کے مزاج ہی ہوتا ہے کہ وہ سیاست کر سکے، ان میں صلاحیت ہوتی ہے۔ تو آپ سیاست کی طرف کیوں آئے؟ دیکھیں بیسکلی جو سیاست کا اصل معنی ہے نا وہ ہے کہ لوگوں کو آپ ہیلپ کریں، سپورٹ کریں، ان کی آواز اٹھائیں۔ صحیح ہے، لوگوں کو سپورٹ کرنا، یہ کیونکہ میری اس وجہ سے پالیٹکس میں آنے کا وہ ہوا کیونکہ میں نے الیکشن بھی لڑا تھا، یہ 2018 کے الیکشنز میں اورنگی ٹاؤن میرا حلقہ تھا۔ میں اپنی مطلب مثال آپ سے شیئر کروں جو میرے ساتھ پریکٹیکلی ہوا ہے۔ جب میں اورنگی ٹاؤن میں الیکشن کے لیے گیا تو وہاں پہ میں نے بیسک ایشوز دیکھے، میں نے وہاں پالیٹکس نہیں کی، نہ کوئی زیادہ جلسے کیے، نہ کوئی ریلیاں نکالی، میں نے کہا میں عوام کو کس طریقے سے اپنی طرف کیچ کر سکتا ہوں۔ تو وہاں پہ پانی کا ایشو تھا، وہاں پہ NICs کے ایشو تھے بہت، جو وہاں کمیونٹی رہتی ہے ان کے NICs کے ایشو تھے، وہاں پانی کا بہت زیادہ پرابلم تھا۔ تو میں نے اپنی جو کیمپین چلائی نا وہ کیمپین ایسے چلائی کہ بورنگ کی مشینیں خریدیں اور مختلف پوائنٹس پہ بورنگ کرانا شروع کر دی، مسجدوں سے بورنگ کرانا شروع کر دی، وہاں سے لوگوں کو پانی کی ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کر دی، کیونکہ ایک ہابی ایک جذبہ تو دل میں ہے کہ عوام کی خدمت کرنا، اور سیاست کا اصل نام ہی عوامی خدمت ہے۔ اس وقت کیونکہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے، لوگوں نے ڈیفرنٹ وے پہ چلے گئے ہیں، لیکن جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کر سکتے ہیں بہت ایزیلی۔ تو میں نے پالیٹکس، اور ابھی تک میں یہ کرتا ہوں کہ میکسیمم لوگوں کو میری ذات سے ریلیف ملے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، صفائی ایسوسیشن جو آپ کی ہے، یعنی جو آپ سوشل کام بھی کرتے ہیں، تو اس میں صفائی جو ہے، یہ لفظ صفائی بھی ہے اس میں، یہ اس کی ایبریویشن میں بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں یہ بیسکلی صفائی ہے، SAFAI، S فار سوشل، A فار ایسوسیشن، F فار ایمنگ امپروومنٹس۔ اچھا، بہت برین اسٹرومنگ کے بعد یہ نام رکھا گیا تھا کہ اس کے معنی بھی کوئی بہت اچھے ہیں، تو یہ صفائی بھی ہم نے وہ رکھ لی، اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی جگہ کو صاف ہی کرنا ہے، یہ جرنل ہماری NGO ہے، ہم ہر چیز میں کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہمارے ہاں جب کوئی گیسٹ آتے ہیں، کوئی ایکٹر ہوں، سنگر ہوں، سیاستدان ہوں، ہمارے تو میزبان ہیں، ہمارے لیے سیلیبریٹی ہیں، ایک ریپڈ کوسچن ایک سیشن ہم کرتے ہیں، آپ نے جلد از جلد اس کا فوراً جواب دینا ہے۔ میں اگر سیاستدان نہ ہوتا تو ڈیش ہوتا، سوشل ورکر ہوتا، اور اچھی طریقے سے۔ مجھے اگر وزیر اعظم بنا دیا جائے تو میں سب سے پہلے ڈیش کروں گا، سب سے پہلے بے روزگاروں کو نوکریاں دوں گا، مجھے موقع ملا تو ڈیش کام ضرور کروں گا، عوام کی خدمت، مجھے ڈیش کی شدید ضرورت ہے، پیار کی، محبت کی، سپورٹ کی، میری ڈیش کی بڑی قدر، میں ڈیش کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں جو لوگوں کو اپنی ذات سے کوئی فائدہ پہنچائیں اور مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے ڈیش سے بہت پیار ہے، مجھے اپنے ملک کے مسلمانوں سے، ساری انسانیت سے بہت پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔
अच्छा फहाद शफीक साहब, सेगमेंट तो हमारा चलता रहेगा, आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम जानते भी हैं कि आपकी ज़ाहिर है सोशल मसरूफियात भी हैं, राशन वगैरह के हवाले से भी आप बहुत सारा काम करते हैं। और जिस तरह से हमारी आपसे अभी ब्रेक में बात हो रही थी, आपने कहा कि हमें बहुत से डिफरेंट जगहों पर राशन भी देना होता है, सियासत में भी एक मसरूफियत होती है, लेकिन उसके बावजूद आपने ये जो चंद लम्हात हमें दिए हैं, ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतना वक्त दिया और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह जो भी आपके जहन में नेक काम है, आपके दिल में नेक खिदमत है, अल्लाह आपसे वो खिदमत लेते रहें। इंसान राज़ी हो ना हो, अल्लाह राज़ी हो जाए, और जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो इंसान को बेहतरीन बना देता है। फिर इंसान में वो तासीर होती है कि इंसान को इंसान पसंद करने लगता है। अब हमारा एक सेगमेंट है किचन की तरफ, हम ज़रा किचन की तरफ भी देख लें, क्योंकि ये गुफ्तगू भी होती रहेगी और ज़ाहिर है सहरी की तैयारी भी हमारे साथ मौजूद हैं एल्सा काजी साहिबा, और वो हमारी किचन में मौजूद है। किचन की बात हम करते हैं तो कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा, और इसके साथ साथ जामे शीरी जो हर दस्तरखान पर अफ्तार के वक्त जो है वो अफ्तार की रौनक को दुबाला करता है। और फिर अक्सर हम कहते हैं कि सहरी में दूध पीकर सोना चाहिए, अम्मी भी कहती हैं कि दूध पीकर सोया करो, तो फिर ऑलपर्स का नाम जहन में आता है। और फिर टैंक की बात लें तो विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, एनर्जी देता है टैंक। और हमें रेसिपी बताती हैं एल्सा काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम एल्सा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या बना रही हैं आप? जी, मुझे लग रहा है शक्ल से देखने में, मुझे जहाँ तक अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया आपके साथ रह के इतना, मेरे ख्याल से आप स्मूथी बना रही हैं। नहीं गलत आज मैं आप कुछ हद तक ठीक है, मैं मीठा ही बना रही हूँ। अच्छा, स्मूदी नहीं है, ये डिलाइट है, ये है चीकू डिलाइट। जी, आज मैं चीकू डिलाइट बनाने जा रही हूँ। मैंगो डिलाइट हम खाते हैं, चॉकलेट डिलाइट खाते हैं, बिस्किट के साथ बना हुआ हम डिलाइट खाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना हम चीकू का इस्तेमाल करें। ये सोचती कहाँ से हैं आप ये सारी चीज़ें की? नहीं वैसे खुद ख्याल आता है जहन में? जी बिल्कुल, मैं बहुत सारे फ्यूजन कॉम्बिनेशंस बनाती हूँ, वेरिएशंस लाती हूँ कि कुछ इससे भी कुछ हो सकता है, अगर हम इसको इसके साथ जोड़ दें तो भी कुछ हो सकता है। तो बस अच्छी बात, और आसान हो और घर में मौजूद हो, ऐसी चीज़ें हो तो मैं ज़रूर ये आपने काट लिए पहले से? जी जी, चीकू को पहले मैंने काट लिया। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी कम इस्तेमाल होंगे, हमेशा की तरह मेरी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि मैं कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए बताऊँ। चीकू ले लेने हैं आपने, इसमें हमने 4 से 5 चीकू लिए हैं। उसको आप किसी भी अपनी तरीके से अपने पसंद के कोई भी कट कर लें। मैंने यहाँ पे क्यूब्स का कट किए हैं। और मैंने ले लिए ऑलपर्स की क्रीम, जो एक 200 ml का एक पाउच होता है, आप वो ले लेंगे। मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया। और मैंने लिए आइसिंग शुगर। अगर आपके घर में आइसिंग शुगर नहीं है तो आप चीनी को भी ब्लेंडर में डाल के उसको आप आइसिंग शुगर बना सकते हैं, या उसको चाहें तो हाथ से भी पीस सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। और मैं ऐड करूँगी इसके अंदर करशी जामे शीरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें करशी का जामे शीरी का क्या काम है, लेकिन वो मैं एंड में बताऊँगी। तो अब हमने ये इसके अंदर मैगी सबसे पहले यानी आप ये वो काम कर रही हैं, जब हम इंट्रो देते हैं प्रोग्राम का तो हम बताते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे हमारे साथ गेस्ट कौन-कौन। सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना, ऑडियंस पहले देखती रहे कि पता नहीं क्या ऐसा क्या ऐड होगा एंड में, तो सस्पेंस क्रिएट रहना चाहिए। जी, मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर आइसिंग शुगर डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अमूमन पता है क्या होता है, घर पर जब दावत होती है, कोई भी गैदरिंग होती है, तो हम लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि मीठा तो हम लड़कियों ने ही बनाना है। अम्मा कहती है मैं बिरयानी और कौरमा बना लेती हूँ, तुम चलो मीठा बनाओ। तो अब मेरे ऊपर जब ये जिम्मेदारी आती है, मैं तो कोशिश करती हूँ कि इतनी आसान सी झटपट बनने वाली, बस किचन से फारिग हो जाऊँ, जल्दी से बना लूँ कुछ ऐसा। और जो लड़के होते हैं वो बच जाते हैं, वो उनके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियाँ थी। भाई और हमारे खाना भी एक जिम्मेदारी होती है। हाँ, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कर रहे होते। तो अब आप मुझे ये बताएंगे, अगर हम खाएंगे नहीं तो बनाएंगे क्या? जी बिल्कुल। तो अब बाकी घर के भी काम होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से कुछ ऐसा बनाऊँ। अब आप मुझे ये बताएं कि ये इतनी आसान सी रेसिपी है, अगर आपके ऊपर कभी इस तरह की जिम्मेदारी, तो आप भी बना सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। इसमें बड़ा आसान है, कोई मेहनत नहीं है। नहीं, जिस तरह से आप बता रही हैं इतने आसान तरीके से, तो शायद जी जी, ये बहुत आसान है। ये घर में बच्चे जब उनको भूख लग रही हो या किसी को भूख लग रही हो तो वो बना सकते हैं, बड़े आसान है। बिल्कुल नहीं, यही है। देखिए आपकी क्वालिटी भी जो यही है कि आप, क्योंकि सहरी का वक्त कम होता है, इसलिए आप वो रेसिपी बताती हैं कि जिसमें बहुत जल्दी, क्योंकि जितनी भी हमारी ख़वातीन जो घर में काम करती हैं, वो घर के बहुत सारे काम होते हैं और सारा इंसान थक जाता है।
اور پھر سحری میں اٹھنا، پھر سحری کی چیزیں بنانا، اس میں وہ چیزیں بنانا سکھاتی ہیں السا قاضی کہ جو بہت جلدی بھی بن جائے اور جس میں انرجی بھی شامل ہو. جی بالکل. تو یہ تیار ہو چکی ہے؟ جی بالکل، یہ ریڈی ہو گئی ہے. 2-3 منٹوں میں جھٹ پٹ بننے والی یہ ریسیپی ہے اور بڑی ماؤتھ واٹرنگ ہے. میرا ابھی سے دل کر رہا ہے کہ میں ابھی کھا لوں اسے. یہ کیمرے کو کلوز کر کے ذرا دکھائیے کیا بنا ہے اور کیسا بنا. اور میں اس کو لاسٹ میں اس سے گارنش کروں گی. اب یہ ریسیپی جو ہے وہ باؤل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی اتنی اچھی ہوگی امید ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا، بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ نے یہ کرشی جامع شیری آپ نے سپون میں لے لینا ہے اور اس طرح سے اس کو اوپر سے زبردست سجا دینا ہے. اس کا کلر بھی بہت اچھا آ گیا اور ذائقہ تو ہو گئی بھی اچھا لگ رہا ہے، ویریشن بھی ہو گئی اور یہ مزیدار سی ریسیپی تیار. زبردست. ایلسا آج تو آپ نے کمال کر دیا، بہت جلدی، اتنی جلدی آپ نے بنا دیا. ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ ہم نیکسٹ بریک میں آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے جی تیار ہو چکا ہے نہیں ہو چکا. لیکن بہت شکریہ، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے بناتی ہیں. جامع شیری کا آپ نے استعمال کیا آج، بہت شکریہ ایلسا قاضی صاحبہ. اور ہم ساتھ ساتھ فہد شفیق صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سندھ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور صفائی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. حسان خورشید صاحب تو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں کیونکہ ابھی آپ سے ہم نے تو ایک کلام سنا ہے، مزید کلام آپ سے سننا ہے. ناظرین آتے ہیں مختصر وقفے کے بعد، علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور اب وقت ہوا ہے علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنے کا. میں اپنے معزز علماء کرام کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قابل احترام جناب عابد رضوی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کا آنا باعث رونق ہوتا ہے اور آج ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کلر بھی پہنے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے یہ سبز کلر جو ہے وہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. بہت اچھے آج آپ ہمیشہ کی طرح لگ رہے ہیں، لیکن آج جو نسبت کلر کی آپ نے رکھی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم کئی دن سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ظاہر ہے مصروفیات ان کی ہیں. اور آج چونکہ آج اس ٹرانسمیشن میں یعنی 2020 رمضان کی ٹرانسمیشن میں پہلی جو تشریف آوری ہے وہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب جواد عابدی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ایک سال بعد جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم پہ آپ سے ملاقات ہو پا رہی. پچھلے سال تھی، بہت اچھا لگا تھا پچھلے سال بھی اور آج بھی امید ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. اور تیسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان بن خورشید صاحب. ظاہر آپ جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہماری ٹرانسمیشن میں اپنا کلام پڑھ کے 4 چاند لگا دیتے ہیں. ایک تو اس ذکر کی وجہ سے رونق، پھر ان کی آواز میں جو اللہ نے تاثیر دیا. تو میں چاہوں گا کہ سوال کی ابتدا کریں اگر آپ اجازت دیں. ہمارا ٹاپک ہے آج کا بدلہ. بدلہ لینے والوں کے لیے اسلام میں کیا کہا گیا ہے؟ عابد رضوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدلہ لینے یا نہ لینے کے اعتبار سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے قاری محمد نعمان صاحب نے تلاوت کی. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ان اللہ لا یحب الظالمین. بدلہ لینا یا نہ لینا، اس سے متعلق قرآن پاک کی آیہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ جس نے برائی کی اس برائی کا بدلہ اس سے مثل اتنا ہی مواخذہ کرنا یا اتنا ہی اس کے ساتھ زیادتی کرنا ہے. لیکن اس کے بعد فرمایا فمن عفا و اصلح، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے. ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو معاف نہیں فرماتا، ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، ان سے محبت نہیں کرتا. یہاں پر 2 باتیں ہیں، ایک تو ہے معاف کر دینا، ایک ہے برائی کا بدلہ اس کے مثل ہے. یعنی کسی شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی یا کسی کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا، اب اس سے بدلہ لینا ہے. بدلے میں اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ کرنا ہوگی جتنی اس نے کی. اگر اس سے زیادہ کسی نے کر لی، ہوتا یہ ہے کہ کسی نے مجھے ایک بات کہی، میں آگے سے اسے 10 باتیں کہہ دیتا ہوں. کسی نے مجھے تھوڑی سی تکلیف دی، میں اس سے بدلہ لینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کے مقابلے میں کئی زیادہ اسے تکلیف دیتا ہوں. تو اس سے منع کیا گیا. فرمایا اگر کسی نے بدلہ لینا ہی ہو
بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ معاف کر دے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور اللہ سے اجر کی توقع رکھے، اللہ اسے بہترین اجر دینے والا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے قسم کھا کر 2 باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا کہ صدقہ رزق کو بڑھا دیتا ہے، میں اس پر قسم کھاتا ہوں، رزق اس سے کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا، بظاہر اگرچہ وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ دوسری چیز فرمایا، جو شخص طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے تو اس سے اس کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے، اللہ اسے اجر اور برکت عطا فرماتا ہے، اس کی شان عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسے ہی قدر مولا علی علیہ السلام کا کال یاد آ گیا آپ کی اس بات سے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ۔ بالکل ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اہل بیت اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت سے بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ ایک تو ہے کہ بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا، اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ آپ بلائی سے پیش آئیں۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ دیکھیے، مکی زندگی میں 13 سال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارے، اور اس میں بے شمار زیادتیاں کی گئیں صحابہ اکرام کے ساتھ، اہل بیت اکرام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ 13 سالہ عرصہ جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا لوگوں پر۔ بات یہاں تک پہنچی کہ ہجرت کا حکم دے دیا گیا کہ اپنی جان مال ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ کو چھوڑ دو۔ اچھا، پھر وقت بدلا، ایک وقت جو آیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے ایک فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ میں تشریف لائے۔ اچھا، جب مکہ میں تشریف لائے اب طاقت بھی تھی، بدلہ لینے کا وقت بھی تھا، اور سارے مجرم ایک ایک کر کے حرم کے صحن میں موجود تھے کہ آج ان کے ساتھ جو بھی عملہ کیا جاتا وہ کر سکتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا رہا؟ آپ چاہتے تو اس دن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آپ ایک ایک کو پھانسی پر چڑھا دیتے، اس سے کئی زیادہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے جو انہوں نے کی۔ انہوں نے تو حد کر دی، انتہا کر دی زیادتیوں کی، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سب کو معاف فرمایا، معافی کا اعلان فرمایا، سوائے چند لوگوں کے جن کا جرم تھا توہین رسالت، وہ ایک الگ شرعی معاملہ ہے، اس پر بعد میں بات کی جا سکتی ہے۔ میں اس وقت عفو درگزر کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی اس دن معاف کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے قدم قدم پر اذیتیں دی انہیں بھی معاف کیا، اور صرف معافی نہیں کیا بلکہ معافی کے ساتھ ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا، اس نے اخلاق کے پہلو کو نمایاں کیا اور تعلیم بھی دی۔ اور اس سے یہ بات جو سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ نے فرمان بتایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، اب مجرم کے ساتھ اس نے سلوک تو نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے آپ نے معاف کر دیا بس بات ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نوازا۔ خانہ کعبہ کا جو شخص متولی تھا جس کے ہاتھ میں چابیاں ہوا کرتی تھیں، ہجرت کی رات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا چاہی تو اس شخص نے منع کر دی، اس نے اجازت نہیں دی۔ اچھا، جب فتح مکہ کے موقع پر لوٹے تو وہ شخص اسی دروازے پر چابی لیے کھڑا تھا، اور اس کا یہ سمجھنا تھا کہ اب میرے لیے تو معافی نہیں ہوگی، کم از کم اس عہدے سے تو میں ہٹا دیا جاؤں گا، اور وہ انتظار میں تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے چابی لی اور اس کے بعد پھر اس کے ہاتھ پر رکھ دی، فرمایا یہ تمہارے پاس رہے گا اور تمہارے بعد تمہاری نسلوں میں منتقل ہوتا رہے گا، تم سے یہ کوئی نہیں لے گا۔ برائی کا بدلہ جب اس انداز سے اس نے سلوک اور اخلاق کے ساتھ دیا گیا تو وہ شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہوا اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ تو شرعی طور پر بدلہ لینے کی اجازت تو ہے لیکن معاف کر دینے کو افضل کہا گیا، اور اس پر اللہ رب العزت جو اجر عطا فرمائے گا اسے بیان کیا گیا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم بھی یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وہ لوگ اٹھ کر جنت میں داخل ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم ہے، حساب نہیں لیا جائے گا۔ بہت شکریہ عابد رشید صاحب، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے رہنمائی فرمائی۔ آپ ہی کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں ہے جو میں مولانا جواد عابدی صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے رکھیں، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کی ازواج کو سامنے رکھے، ذہن میں رکھے ذات کو، تو ہمیں آنکھ بند کر کے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا۔ بے شک، ٹھیک ہے، پہلا تو یہ طے ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو رسول نے کیا وہی سنت کے طور پہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ لیکن اب جب ہم اپنی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کہیں نکلتے ہیں اور یہی والی بات ہم سامنے رکھتے ہیں تو مسلمان تو کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جی رسول نے کیا تو اس کا مطلب ٹھیک کیا ہوگا، ہم کریں۔ لیکن ہم کسی غیر مسلم کے پاس اگر جاتے ہیں دعوت اسلام لے کر، اب دیکھیں دعوت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تو وہ ایک سوال ضرور کرے گا ہم سے کہ کیا لاجک ہے ایسی کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، مولا علی علیہ السلام نے بھی زندگی میں کوشش کی کہ معاف کر دیا جائے،
یعنی جو اللہ کا مجرم ہے اس کو نہیں، صحیح، جس کو اپنی ذات کے حوالے سے معاف کر دیا جائے. اب یہ معاف کرنے کی لاجک کیا ہے؟ یعنی کیوں کہا گیا کہ معاف کر دو؟ یعنی ان کی ظلم ہو رہا ہے لیکن معاف کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انسان بدلہ تو لے سکتا ہے نا، اس کی لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے، لاجک کیا بتائی گئی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. یہ جو آج کا عنوان بدلہ نے رکھا ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے اور یہ موضوع کئی جہات سے ڈسکس ہو سکتا ہے. مثلا بدلے سے مراد یہاں یا تو شرعی حدود کی بات اگر ہو کہ کسی نے ظلم کیا تو وہ اس کے بدلے میں اسے کیا کیا جائے، یا اگر ہم اس موضوع کو مزید وسعت دیں تو اپنے روز مرہ کے معاملات میں جو دوسرے سے خطائیں، لغزشیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، جناب ملنا ملانا ختم ہو جاتا ہے، منہ بنا لیے جاتے ہیں اور تعلق ختم، تم میرے جنازے پہ نہیں، میں تمہارے جنازے پہ نہیں، یہ اگر اس موضوع کو وسعت دیں تو یہ بات وہاں تک پھیل سکتی ہے. میں بالکل کیونکہ ان کی ذات میں حکمت ہے نا، ان کے ہر عمل میں رسول اللہ کوئی عمل اسلام کا کیا حکمت تھی کہ معاف کرنے کو زیادہ. میں ٹو دی پوائنٹ آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے آؤں. جیسے کہ آیت بھی قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اور آپ نے خود سرنامہ کلام میں تلاوت کی، مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت یاد آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین. اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت انتہائی خوبصورت جملہ، میرے نبی کی زبان مبارک سے جو جملہ صادر ہو جائے وہی جملہ خوبصورت بن جاتا ہے. حضور نے آپ کے جملے کا جواب ہے، حضور نے فرمایا العفو زکاۃ للقدرت، سبحان اللہ، معاف کر دینا قدرت کی زکات ہے. تمہیں اللہ نے طاقت دی نا تو اس کی زکات یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دو. تمہارے پاس طاقت ہے، تم معاف کر سکتے تھے، تمہارے پاس جاہو جلال تھا، لشکر تھے، اگر اس کی زکات نکالنا چاہتے ہو، زکات کس چیز پر ہوتی ہے؟ جو آپ کی بچت ہے. قدرت اللہ نے تمہیں دی، اس کی زکات کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کر دو. ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو روایت تو جملہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے گھر تھے جو آسمان کی جنت کی بلندی پہ جا کے لگ رہے تھے. حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ لمن ھذا البیوت، کن کے گھر ہیں یہ؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ. حضور جناب جبریل علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں. تو ہمارے لیے لاجک، بلکہ ایک جملہ میں اور آپ کو روایت کے طور بیان کر دوں، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن قَدَّرْتَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ، اگر تم اپنے دشمن کے پہ قابو پالو، اور آپ کو شاید واقعہ بھی یاد آ جائے، جب تم اپنے دشمن پہ قابو پالو، بالکل اس کے گردن پہ پہنچ جاؤ، فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَلَيْهِ، تو اس پہ معاف کرنے کی عادت بنا لو، شکراً لقدرت علیہ، تاکہ اس قدرت کا شکر ادا کر دو. یعنی آپ نے کسی کا گلا پکڑ لیا، ابھی خدا نے آپ کو طاقت دی تھی گلا پکڑنے کی، اب اس شکر کا بدلہ یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اب اسے معاف کر دو. حضرت امیر المومنین دشمن کے گلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے جسارت کی آپ کے چہرے مقدس کی جانب، اس نے تھوک کو اچھالا، آپ نے فوراً اس طاقت کی جو بازو حیدر میں موجود تھی اس کا شکر یہ تھا، فوراً سینے سے اتر گئے، فرمایا جا تجھے میں معاف کرتا ہوں. تو خدا را ہمارے چینل سے پیغام جائے روز مرہ کے معاملات میں ذرا سی بات پر منہ بنانے کی عادت کو ختم کیا جائے، معافی کی چیز کو پیدا کریں. آپ نے جس روایت کو پڑھا، پیغمبر فرماتے ہیں علیکم بالعفو، علماء ترجمہ فرمائیں گے علیکم کو معنی تم پر لازم ہے معاف کرنا، لازم ہے. علیکم بالعفو، تم پہ لازم ہے معاف کر دو، معاف کر دو. آپ کو مجھ سے کچھ ہے میں آپ کو معاف کر دوں، مجھے آپ سے کچھ ہے میں معاف کر دوں. فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فإن العفو لا یزید العبد الا عزا، کیونکہ معاف کرنا بندے کو صرف عزت دار بناتا ہے. فَلْتَعْفُوا، پس تم لوگوں کو معاف کرو، يُعِزُّكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں عزت دیتا ہے. سبحان اللہ. اور میں نے آپ کی گفتگو سے یہ عکس اور یہ نتیجہ حاصل کیا، اور یہ کیو کارڈ پہ کوئی سوال ایسا نہیں ہے میرے ذہن میں، جب سوالات آ رہے ہیں کیو کارڈ کے سوالات بھی ہیں، کچھ میرے ذہن میں بھی آتے ہیں. اب آپ کی بات سے مجھے ایک نتیجہ سامنے آیا کہ معاف کرنے کا جو پازیٹیو جو حکمت نظر آ رہی ہے، جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کہ سواری کے لجام فرس کو تھام لیا تھا جناب حر نے، اس وقت وہ صرف حر تھے، اس وقت حر علیہ السلام نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب جناب حر نے یہ دیکھا کہ امام حسین نے میرے لشکر کو پانی بھی پلا دیا، حالانکہ میں نے تو یہ بے حرمتی کی تھی کہ ان کے سواری کو روک دیا تھا، اور جب میرا لشکر پیاسا، میرے بیوی بچے پیاسے، تو میرے جانور تک کو بھی پانی پلا دیا. تو اس کا اثر کیا ہوا؟ یعنی وہ جو مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، ملامت ہوتی رہی کہ میں نے تو ان کے ساتھ برائی کی تھی
اور انہوں نے میرے ساتھ اچھائی کی یہی ہوا کہ ایک رات ایک شب تھی کہ جو حور کو دوزخ سے جنت کی طرف لے آئی اور حور کو ناری سے جنتی بنا دیا اور علیہ السلام بنا دیا، اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا رومال ان کو عطا ہوا۔ میں چاہوں گا اس گفتگو کے ساتھ ساتھ جب ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے تو نثر کی صورت میں تو ہو رہا ہے، کلام کی صورت میں ہو رہا ہے، ذکر کی صورت میں ہو رہا ہے، تو نعت کی صورت میں بھی ہو جائے تو حسان خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیش کرتا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت کلام کے چند اشعار آپ تمام سماعتوں کی نظر۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، سبحان اللہ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، میرے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، لفظ جب تک ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا، ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا، جو تیری جستجو نہیں کرتے، جو تیری جستجو نہیں کرتے، جو ولائے نبی سے ہوں سرشار، جو ولائے نبی سے ہوں سرشار، اور کچھ آرزو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے۔ یہ ڈاکٹر خالد عباس الاسدی صاحب کا کلام ہے جو کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اور وہیں یہ جتنے کلام وہ لکھتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں سان صاحب، جتنے کلام وہ لکھتے ہیں مدینہ منورہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بیٹھ کر لکھتے ہیں، ظاہر عطا کا دروازہ وہیں سے کھلا، تو ایک اثر ہے ان کی کلام میں۔ اور مبشر ہاشمی صاحب نیوز اینکر ہیں معروف، ان کے والد صاحب بھی ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب اس وقت خالد صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور کرونا وائرس کے جتنے پیشنٹس ہیں ان کو بھی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، تو خدا ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ تو اب شعر سماعت کیجیے گا۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، سبز گنبد ہو جن کے، سبز گنبد ہو جن دلوں کی مراد، سبز گنبد ہو جن دلوں کی مراد، خواہش رنگ و بو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، عزت افزائی کا، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔
नाज़रीन, इस कलाम मैंने इफ्तार में ही पढ़ा था, फिर फरमाइश आई कि इस कलाम को दोबारा पढ़ दें, इसलिए मैंने दोबारा पढ़ ली। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना आबिद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना जवाद आबदी साहब मौजूद हैं और हसन बिन खुर्शीद साहब, मारूफ नाथ खान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है बदला। मैं जानना चाहूँगा, रहनुमाई हासिल करना चाहूँगा, एक सवाल और मेरे जहन में आया है मौलाना आबिद रिजवी साहब, ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा, अब गुफ्तगू चल भी रही थी कि सुन्नत नबी भी है कि माफ़ करना ज़्यादा अफजल है, और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है हम अगर बदला लें तो जितना उसने ज़्यादती की उतना ही बदला लें। अगर मेरे साथ किसी ने ज़्यादती की और मैं बदला लेना चाह रहा हूँ तो मैं उतना ही बदला लूँगा, ठीक है, कि जितनी ज़्यादती हुई। इसकी इजाज़त है क्या? इस बात की इजाज़त है कि मेरे किसी दोस्त के साथ कोई ज़्यादती हो और मैं उसका बदला लूँ, क्या मुझे इस बात की इजाज़त होगी? और अगर होगी तो इसका क्या अजर है? और अगर नहीं होगी और बदला कोई बंदा ले ले किसी और की तरफ से बदला, तो फिर उसके लिए क्या अहकामात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, मुआशरे के हिसाब से आपने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है कि मैं अपने अलावा अपने लोगों का बदला लूँ या ना लूँ। अब यहाँ पर कुछ हैं लग़्ज़िशें और कुछ हैं जराइम, ठीक है। अगर मेरे साथ किसी का ज़ाती मामला ऐसा है कि उससे कोई गलती हो जाती है, कोई ख़ता हो जाती है, मेरे हक़ में ज़्यादती कर जाता है, शरीयत ने इजाज़त दी है कि बदला ले सकता हूँ, लेकिन कहा कि बेहतर यह है कि माफ़ कर दिया जाए। और दूसरा है कि उसने कोई जुर्म किया, मेरे हक़ में ज़्यादती की, सही। अब इस जुर्म की सूरत में तो बदला उससे रियासत लेगी, कानून अपना काम करेगा। ये हर शख्स का काम नहीं है कि मैं उठ के बदला लूँ। जैसे हमारे यहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जी जी, कोई शख्स मुझसे लड़ा तो मेरा पूरा ख़ानदान उस पर आके टूट पड़ा, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, यहाँ पर यह कहा जा सकता है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है जिसका मफ़हूम यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़ालिम और मज़लूम दोनों की मदद करो। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़लूम की मदद तो अकली बात है, बदी बात है, समझ में आती है कि किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसकी मदद की जाए, उसकी खैर ख्वाही की जाए, उसे ज़ालिम के जुल्म से बचाया जाए, लेकिन ज़ालिम की मदद कैसे करें? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिम की मदद ये है कि उसका हाथ पकड़कर उसे जुल्म से रोक दो। माशाअल्लाह। जब तुम उसका हाथ पकड़कर दोबारा दोहराइएगा, जालिम की मदद ये है कि तुम उसका हाथ पकड़कर उसे जुल्म करने से रोको। वाह वाह वाह, क्या और दीन नामी खैर ख्वाही और नसीहत क्या है, वो सबके साथ की जाएगी। तो जालिम के साथ बेईमाना जुल्म करना या किसी दोस्त के साथ इस अंदाज से खड़े होना कि जालिम को जुल्म से रोकने की नीयत हो, फसाद को ख़त्म करना हो, तो फिर बिल्कुल अपने घर वालों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से हम जालिम के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं, लेकिन फसाद फैलाना मकसूद ना हो, बल्कि मामले को ख़त्म करना मकसूद हो। और आपने अभी कुछ देर पहले सवाल किया था अल्लामा साहब से कि अकली एतबार से क्या लॉजिक होगी, माफ़ करना क्यों बेहतर है या क्यों ज़रूरी है। तो जब तक माफ़ी का तसव्वुर हमारे मुआशरे में नहीं होगा, हम एक बेहतर मुआशरा बना ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अगर कहें कि हर बंदा बदला ले, तो फिर बदले में तो कभी बात ख़त्म ही नहीं होगी। आपने बदला लिया, फिर वो बदला लेगा, फिर मैं बदला लूँगा, फिर वो बदला लेगा। तो शरीयत ने कहा कि एक बेहतर और अहसन मुआशरा अगर तुमने तश्कील देना है तो फिर अपने दिलों को कुशादा कर लो। फिर जिन्होंने एक बेहतरीन मुआशरा बनाया, जिनके दम कदम से मुआशरे में रौनक है, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, उनकी सीरत को देखो कि उन्होंने ये अमल किया तो इसके नताइज और असरात मुआशरे में किस तरह ज़ाहिर हुए। और यकीनन उनके मुआशरे से बेहतर कोई मुआशरा नहीं हो सकता। हमारा मुआशरा भी इसी तरह बेहतर। आबिद रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी सवाल के अंदर इसी को, क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम है और इसका जवाब के लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त भी चाहिए, लेकिन आप हजरात जिस कम वक्त में हमारी रहनुमाई फरमा देते हैं, आबिद रिजवी साहब ने भी रहनुमाई फरमाई, आप भी इस पर ज़रा रोशनी डालिए मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई हिस्से में जैसे हज़रत ने गुफ्तगू फरमाई, मैं भी उससे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि मुआफ़ी का जो फ़लसफ़ा है वो रखा ही चली गया। मुझे फिर एक फ़रमान याद आ रहा है रिवायत का, और अगर हम अपनी ज़िंदगी को वैसे ढाल लें जैसे हम ढालने का हमें हुक्म है, तो समझिए आधे से ज़्यादा मामले हमारे खुद ब खुद हल हो जाए। रिवायत में यह है कि मन अफ़ा अन मज़लमतिन, जिसने दुनिया में अपने किए गए जुल्म से, अपने ऊपर किए गए जुल्म से उसको मुआफ़ी की, अब्दलहुल्लाहु इज़्ज़न फ़िद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह उस माफ़ी करने के उस जज्बे को जो उसने माफ़ किया ना, उसके बदले में दुनिया और आखिरत में उससे इज़्ज़त वाला बना देगा। और एक जुमला जो भी बार बार हमारा जहन में क्लिक कर रहा है, और हो नहीं सकता कि कोई सीरत रसूल का कारी, आशिक रसूल, कोई मुसलमान, कोई मोमिन, उसकी जहन में हुजूर का किरदार क्लिक ना करे, ये हो नहीं सकता। यानी टॉप लेवल पर रसूल अल्लाह की सीरत क्लिक करती है जहन में जाकर। मैं ये सोच रहा था, वो नबी जिसके हवाले में फरिश्तों की हुकूमत है, हवाओं की हुकूमत है, जो अपने चश्मे अबरूज कायनात के निज़ाम को तहस नहस कर सकता है, जिसके पास
پاس حضرت علی جیسے بہادر ہیں، جان نثار کرنے والے صحابہ کرام موجود ہیں، اور جب وہ اس شان سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی گویا کہ دھوم قرآن مجید میں مچا رہا ہے، لیکن اس شان سے جب میرا نبی داخل ہوا، لوگ سمجھ رہے تھے ہم نے جس محمد کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ سمجھ رہے تھے آج یہ محمد عربی ہم سے بدلہ لیں گے، آج یہ محمد عربی اپنے اصحاب کو ہمارے اوپر حملے کے لیے آ کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو دنیا نے محفوظ کر لیا۔ فرحان بھائی جیسے ہم سوچتے ہیں نا ہمارے نبی سے عزت والا کائنات میں کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے میرے چچا کا کلیجہ نکال لیا، تم نے مجھے میرے شہر سے نکلنے مجبور کر دیا، میری گلیوں کو تم نے مجھ سے چھینا، میری ماں کے مزار کو تم نے مجھ سے چھینا، میرے باپ کے مزار کو چھینا، لیکن جاؤ میں اس دنیا میں آج ہی معاف کرنے کے لیے ہوں۔ مجھے حضرت علی کا فرمان یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں العفو تاج المکارم، اگر نیکیوں کا کوئی بت بنا کے رکھا جائے نا، کوئی اسٹیچو ہو، کوئی مجسمہ ہو نیکیوں کا، اچھائیوں کا، فرمایا اس کا تاج معاف کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ نیکیوں کا تاج حاصل کرے، معافی کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لے، ذرا سی باتوں پر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا۔ آج ایک کورونا وائرس سے تو ہم بچ نہیں پا رہے، ہاتھوں میں گلوز ہیں، منہ پہ ماسک ہیں، یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم اللہ کی اس مخلوق سے نہیں لڑ پا رہے جو نظر بھی نہیں آ پا رہی ہے، نہ جانے کتنی حقیر سی ہے، تو ہم چلیں بدلہ لینے لوگوں سے، ہم کچھ نہ کچھ، ہم جب دوسرے سے بلکہ ایک اور مجھے روایت کا جملہ یاد آ رہا ہے، میری کوشش یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہو یا حدیث ہو، قلت العفو اعظم الذنوب، فرمایا قلت العفو اقبح العیوب، یعنی ساری برائیوں میں اگر کوئی پوچھا جائے سب سے گندا عیب کون سا ہے، حضور نے فرمایا کم معاف کرنا۔ قلت العفو اقبح العیوب، کم معاف کرنا، اقبح سپرلیٹو ڈگری ہے، قلت العفو اقبح العیوب، سب سے کم معاف کرنا یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ اور اب آگے کا جملہ سنیے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ ہو جائے گا، والتسرع الی الانتقام اعظم الذنوب، آپ خود نحو گزار ہیں، سلام گزار ہیں، قافیہ ردیف کا دیکھیے مزہ ہے بیچ میں، قلت العفو اقبح العیوب والتسرع الی الانتقام اعظم الذنوب، حضور فرماتے ہیں کم معاف کرنا سب سے برا عیب ہے، اور فرمایا انتقام میں جلدی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ موقع دو، پھر وہی بات آ جاتی ہے معافی کا فلسفہ کیوں ہے آخر، صرف اس لیے تاکہ اس کے دل میں پشیمانی تو ہو کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اور جب پشیمانی ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع کر لے گا۔ اس رمضان میں کچھ کریں نہ کریں اپنے سے ایک عہد کر لیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری حالت یہ ہے کہ مرنے کے بعد 4 لوگ ہوں تو مجھے کاندھا دیا جائے، 2 لوگ ہوں تو میری میت کو پلٹا جائے، معافی کرنے کی عادت ڈالنے، سارا معاملہ خود بخود اچھا۔ یعنی اللہ جو ہے اپنے بندوں کے اندر اپنی اپنی ایک صفت رکھتا ہے، اگر اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو چاہتا ہے بندے بھی رحم کرتے ہیں لوگوں پر، اگر اللہ معاف کرنا جانتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جزاک اللہ، بالکل ایسے بالکل حقیقت۔ جزاک اللہ، بہت اچھی گفتگو رہی۔ ایک منٹ اگر مجھے اور مل جائے، میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، کہ ہم سے بدلہ لیا جائے یا معاف کر دیا جائے، ہاں واہ واہ، یہ سب سے خوبصورت ہم بات۔ اپنے رب کے حقوق میں کس حد تک زیادتی کرتے ہیں، جو احکام ہم پر ڈالے گئے ہیں، تو اب ہم رب سے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے، موقع دیتا ہے پشیمانی کے لیے، توبہ کے لیے، یا ہم سے بدلہ لیتا ہے، تو جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت اس گفتگو کا بہترین جملہ ہے، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ عابد رضوی صاحب آپ کا، مولانا جواد عابدی صاحب آپ کا شکریہ، حسن الخوشی صاحب آپ کا شکریہ۔ اس سیگمنٹ تک کے لیے تو شکریہ ہے، لیکن اگلے سیگمنٹ میں ہم ایک بار پھر آپ سے شکریہ ادا کریں گے کیونکہ آپ سے ہم دوبارہ کلام بھی سننے والے ہیں۔ علماء اکرام سے ہم اجازت چاہیں گے، بہت شکریہ علماء اکرام تمام آپ حضرات، دونوں حضرات کا۔ ناظرین دیکھتے رہیے باران رحمت، اگلے سیگمنٹ میں ہم آئیں گے، حمد و نعت کی محفل سجے گی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے محفل کو دوبارہ کریں گے انشاءاللہ۔